تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں اور سوال کرنے والوں میں تقسیم بھی کرے، اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ بھی کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں۔ مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر شاق گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرما برداری، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا، اور جو حکم وہ دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، تقوی اور کامل ایمان۔ ٹھیک ہے، رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ تو نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس میں من سے پہلے بر محذوف ہے، یعنی اصل نیکی اس شخص کی نیکی ہے۔ یہ آیت نیکی کی تمام اقسام پر مشتمل ہے، اور اس میں تمام بنیادی عقائد، اعمال اور اخلاق آ گئے ہیں، آپ نے اس کے نقاط بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس آیت کو کتاب الایمان کے تحت باب امور الایمان میں ذکر فرمایا ہے کہ ایمان صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اعمال بھی ایمان کا جز ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر لا رہا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا ایک جامع پیکج ہے۔ یہ آیت کریمہ عظیم جملوں، ٹھوس قواعد اور مستقیم عقائد پر مشتمل ہے۔ جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں کو گراں گزری۔ یہ میں دوبارہ کیوں ریپیٹ کر رہی ہوں؟
کہ دوسرے پارے میں جب سے آپ آئے ہیں آپ یہ بار بار یہ مضمون پڑھتے ہیں، اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کر دی ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، نیکی سب سے پہلے ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ اس تک نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب قربانی تو ہم کرتے ہیں لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حاصل کرنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ نیکی کی تمام اقسام اس آیت میں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر۔ کتاب کا لفظ یہاں اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان سب کے آخر میں وہ کتاب نازل ہوئی جو سب سے اشرف، سب سے افضل ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان ہے۔ قرآن پر پہنچ کر ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا اور آخرت کی تمام کامرانیوں پر مشتمل ہے، اور اس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اور جو اول نبی سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے یہ کتاب، والنبیین، اور انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور باوجود کہ مال تمہیں بڑا عزیز ہے، یعنی محبت اور رغبت کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے۔ انت صدق وانت صحیح شحیح، افضل صدقہ کیا ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت۔ تو مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، جو سوال کریں ان کو دینا ہے، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا ہے۔ سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ بدلہ نہ پھر شکر گزاری۔ تو دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد آیا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ پہلے آیا کہ مال دو، بعد میں آیا زکوٰۃ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد سارا سال بندہ فارغ ہو گیا، نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت جو مستحق لوگ ہیں ان پر مال خرچ کرنا واجب ہے۔ ماں باپ کو تو ویسے ہی دینا چاہیے، اس کے بعد رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، مہمان آ جائیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مند ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، مجاہدین ہیں، اور اس آیت میں دوسرے حضرات جتنے ذکر کیے گئے ہیں یہاں پر ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور ان کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر ان تمام لوگوں سے غفلت برتی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، یتیم کون ہے؟ یتیم وہ ہے، ابو داود کی حدیث ہے، یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ ابو داود میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔ باقی مستحق کون کون ہیں؟ سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں آپ پڑھتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ صدقات کس کو دینے ہیں؟ سب سے پہلے جو فقراء ہیں، جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، پھر جو محتاج ہیں، مسکین ہے، کھانے کو ہے لیکن آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور وہ لوگ جو عامل مقرر ہیں یعنی زکوٰۃ لینے کا کام کر رہے ہیں، وصول کرنے کا، اور ان کو بھی دے سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپ نے اسلام کی محبت ڈالنی ہے، اور غلام آزاد کرانے میں، تاوان بھرنے میں، کسی کا قرض ہے وہ ادا کرنے میں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، دعوت اور جہاد میں، اور مسافروں میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی دیں پسندیدہ چیز دیں۔ نیکی کا معیار یہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج آپ نے گھر جانا اور دیکھنا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے آپ کی، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسے آپ نے اللہ کی راہ میں کیسے دینا ہے یا کیسے لگانا ہے، کل میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن کی یہ علامت ہے، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ خود ان کو ضرورت ہو۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے جو پہلے سے بھی بلند ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں کسی اور کی پوری کر دوں، اللہ تعالیٰ میری کر دے گا، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلے کون سے لوگ ہیں تفسیر میں جو میں نے بتائے، مال کی محبت کے باوجود اپنا مال دیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا یہ بڑا ہی اچھا کام ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں، ردی چیز نہیں دینی، کوڑا نہیں دینا، جو آپ کے کام کی نہیں وہ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے وہ لوگ جو خود بھی ضرورت تو رکھ رہے ہیں
لیکن کسی اور کی ضرورت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے دیکھیے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال محبت ہے اس کی لیکن اس کے باوجود دینا ہے. مال میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو بھی ہمارے پاس ہیں، اور سب سے پہلے ذوی القربہ سے مراد انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں. دوسروں کی نسبت صدقے کے زیادہ مستحق یہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی. والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، مگر اپنے رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، کیونکہ وہ آپ کی نیکی اور آپ کے تحفے کے دوسرے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا کئی ایک مقامات پر حکم بھی دیا ہے. پھر اس کے بعد والیتامیٰ سے مراد وہ بچے جو یتیم ہیں، باپ فوت ہو گیا اور ابھی وہ نابالغ ہیں. والمساکین سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اپنی خوراک، لباس، رہائش، ان تمام چیزوں کی ضرورتوں کے لیے مال کافی نہ ہو لیکن کافی نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی مال دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں جو مانگتا پھرتا ہے، ایک لقمہ دو لقمے، ایک کھجور دو کھجوریں، اسے لوٹا دیتی ہوں، یعنی بس وہ ایک کھجور لے کے چلا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا فمل مسکین، کہ مسکین کون ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین تو وہ ہے الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفتن لہ، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، نہ اس کی ضرورت کے حوالے سے لوگوں کو علم ہو کہ لوگ اسے صدقہ دیں، لوگوں کو نہ بتاتا ہو. سمجھ آ گئی؟ اب آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں کتنے مساکین ہیں. وابن السبیل سے مراد مسافر ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اسے اتنا دیا جائے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے. اسی طرح جو شخص نیکی کی خاطر کسی سفر کا ارادہ کرے، اسے آمد و رفت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نیکی کے لیے کہیں جا رہے ہیں، مال نہیں ہے، کرایہ لگانا، آپ کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. اسی طرح مہمان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے. والسائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ اور صدقات دیے جاتے ہیں، مستحق ہوں وہ. وفر رقاب سے مراد یہ ہے کہ ان غلاموں کو دیا جائے تاکہ انہیں چھڑایا جائے، وہ آزاد ہو جائیں. اور پھر حکم آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، رکوع صحیح ہو، سجود ٹھیک ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے نماز میں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو. غور کریں ہماری نمازیں خشوع والی ہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے.
جو صاحب نصاب ہیں ان پر واجب ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکی کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے کہ جب بھی وعدہ کرنا ہے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 20 میں آتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور پھر عہد کو توڑتے نہیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے یا لوگوں سے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو اس لیے وعدہ پورا کرنا ہے۔ پھر نیکی یہ بھی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ البأساء سے مراد فقر، بھوک، تنگ دستی ہے۔ الضراء سے مراد تکلیف خصوصاً بیماری ہے۔ البأس سے مراد جنگ ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ سچے ہیں۔ آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں، تقریباً یہ 10 نقاط بنتے ہیں، اور دیکھنا ہے کون کون سے کام ہم کرتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے۔ یہ تمام کام کرنے والے سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ ہیں تقوی والے۔ یہ ایک موضوع یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو، اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو یعنی مال دینا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچ جاؤ۔ القتلہ یہ قتیل کی جمع ہے جو بمعنی مقتول ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد مرد ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر دے تو وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں۔ مگر یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی
تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا بہت سارے مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی طاقتور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ سمجھ آ گئی اب بات کی؟ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جانوروں کی مانند یا ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، من اخیہ لفظ آپ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں، کچھ بھی نہیں لینا، معاف کر دیا اللہ کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دیت لے لیں، یعنی کچھ پیسے لے لیں، ٹھیک ہے، خواہ دیت پوری لیں جتنی بنتی ہے یا پھر وہ جتنی دے سکے اتنی لے لیں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اتنا ہی مانگیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ دیت ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، غنی کا دیر کرنا ظلم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے تخفیف ہے، تخفیف من ربکم۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت دے دی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کر دے، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، مال بھی لے لیا بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قصاص میں زندگی ہے، اس کے معنی یہ ہے، آپشن تو دیا گیا، چاہے اللہ کے لیے معاف کر دے چاہے دیت لے لیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ رکھی کہ قصاص ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے۔ اگر حکومت ان کو سزا دیتی ہے جیسے اسلامی حکومت دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرتا، اور یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قتل سے بچ جائیں۔ ایک تو یہ بھی ہے معنی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب قصاص کسی بندے سے لیا جاتا ہے
تو امید ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اب بچ جائے گا. اور سعودی عرب میں بے مثال امن اسی آیت پر عمل کی برکت سے ہے. قصاص، حدود لگنی چاہیے جو شرعی حد نافذ ہوتی ہے. تو اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ مقتول کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. نمبر 1 قصاص، نمبر 2 اللہ کے لیے معاف کرنا، نمبر 3 معافی دے دے، دیت لے لے، چاہے ساری لے یا کچھ لے لے. ٹھیک، اس کے بعد اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. ہاں یہ بتا دیا کہ قصاص کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے.